السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز صدر اجلاس، علماء کرام، عزیز بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مجھے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے بدعات کی تباہ کاریاں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ کوئی بھی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں نجات نہیں پا سکتا اس وقت تک جب تک وہ اس دین کو اختیار نہیں کر لیتا۔ اس دین کے علاوہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے انسان کے پاس جس کے ذریعے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کر سکے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے۔ یہی ایک دین ہے، دین اسلام، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوگا۔ اور اس دین کی یہ خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ساری بھلائیاں واضح کی ہیں اور ساری برائیاں جسے انسانوں کو بچنا چاہیے واضح کر دیا ہے۔ اس میں کوئی کمی اور کوئی نقص باقی نہیں رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو کامل اور مکمل کیا ہے، اور یہ بات ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ دین اسلام کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ قرآن مجید کی آیت اللہ کے نبی کی زندگی ہی میں نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ جو نعمت ہے اس کو پورا کر دیا گیا ہے، لیکن اس جملے کا وزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین کامل اور مکمل ہے، اس کا وزن کیا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ اگر ہمیں اس کا اندازہ ہوگا تو پھر آج ہم اپنی آنکھوں سے سماج میں پائی جانے والی کسی بدعت کو نہیں دیکھتے۔ لوگوں نے اس جملے کے وزن کو نہیں پہچانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کی زندگی میں کہا کہ دین کو پورا کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی ہے، اور یہی وہ دین ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر سکتا ہے۔ اس کامل اور مکمل دین میں بدعات کا اضافہ ہوا، اور شدید ترین بدعات، اور ایسی بدعات کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، عقائد مختلف ہیں، احکامات مختلف ہیں، اور لوگوں کا تعامل ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے ہے۔ یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ جب لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس مکمل دین کے اندر اضافے کیے، تب جا کر یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہر مومن کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اس میں کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ صرف ایک ذمہ داری ہے، وہ ہے تسلیم، کہ ہم اسے تسلیم کریں، مانیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دین میں اضافہ کرنا، دین کو تبدیل کرنا، دین میں کمی بیشی کرنا، اس کی اجازت شریعت اسلامیہ ہمیں نہیں دیتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دین میں سب سے بدترین بات کیا ہے، سب سے بری بات کیا ہے؟ ہمارے درمیان گناہ تو معروف ہیں کہ یہ بہت بری چیز ہے، قتل بہت بری چیز ہے، زنا بہت بری چیز ہے، غیبت بہت بری چیز ہے، چوری بہت بری چیز ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اسلام کس چیز کو سب سے بدترین کام کہتا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا کام ہے جسے اسلام سب سے بدترین جرم کہتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے، یہ کلمات اللہ کے نبی بیان کرتے تھے، اور آپ میں سے، ہم میں سے ہر شخص جمعہ کے خطبے میں اس کو سنتا ہے۔ کیا کلمات اللہ کے نبی کہتے تھے؟ اللہ کے نبی کہتے تھے خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبہ جمعہ میں یہ کہا کرتے تھے۔ آپ کیا کہتے تھے؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد، سب سے بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور آگے اللہ کے نبی کہتے وشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین چیز دین میں اضافہ کرنا ہے،
شر الامور، کہ جس جرم کو اللہ کے نبی ہر ممبر سے کہا کرتے تھے بدترین چیز کوئی ہے شریعت میں، محدثاتها، اس دین میں اضافہ کرنا ہے، اس دین میں بدعت کو ایجاد کرنا ہے، اور کہا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر اضافہ شدہ چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ سب سے بدترین جرم اللہ کے دین میں اضافہ کرنا ہے۔ کاش کہ مسلمانوں کو اس کا علم ہو۔ آپ چوری اور زنا اور قتل کو برا سمجھتے ہیں، جن سے معصیہ جتنی نافرمانیاں ہیں، کبائر کی جتنی بڑی فہرست آپ کے سامنے، اس سے بدتر جرم اللہ کے دین کو بدلنا ہے، اللہ کے دین میں اضافہ کرنا ہے، ایسے اعمال کو ایجاد کرنا ہے جس کو رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور اعمال کو اضافہ کر کے اسے دین بتا کر پیش کرنا، یہ سب سے بدتر جرم ہے۔ اس کا احساس ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ جب یہ احساس ہوگا تب ہم اس سب سے بڑے گناہ سے بچیں گے۔ افسوس کی بات کیا ہے جانتے ہیں؟ شیطان نے بھی لوگوں کے ساتھ یہ مکر کیا ہے۔ لوگوں کے درمیان جو دیندار لوگ ہیں وہ گناہوں سے ڈرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دامن کو گناہوں کی ناپاکی سے بچا لے جائیں۔ وہ عورتوں کی جب بات آتی ہے، مال کی بات آتی ہے، چوری کی بات آتی ہے، وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے دامن کو سمیٹتے ہیں کہ کہیں کوئی گناہ نہ کر لے۔ لیکن افسوس کی بات کیا ہے جانتے ہیں؟ ایسا شخص جو نمازی ہے، عبادت گزار ہے، چوری نہیں کرتا، بدکاری سے بچا ہوا ہے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں ہڑپتا، آپ اس کی زندگی میں دیکھیں گے اس کی صبح سے لے کر شام بدعتوں میں ڈوب چکی ہے۔ وہ پل پل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اضافے کرتا ہے، اضافہ شدہ چیزوں پر عمل کرتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ یہ گناہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی ممبر سے ہر خطبے میں آپ کہتے تھے شر الامور محدثاتها، سب سے بدترین بات اللہ کے دین میں اضافہ ہے۔ یہ پیغام ہمارے دل میں ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین میں اضافہ یہ سب سے بدترین جرم ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ چوکنا رہیں۔ ایسا کوئی عمل مت کیجیے، ایسا کوئی کام مت کیجیے جو ثابت نہ ہو شریعت میں اور اسے دین سمجھ کر آپ عمل کر رہے ہوں۔ اسے اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا شر الامور محدثاتها، سب سے بدترین بات اللہ کے دین میں اضافہ کرنا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ کہتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف لفظوں میں کہا، بخاری مسلم کی روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے اللہ کے نبی نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، آپ نے کہا جس نے بھی کوئی عمل کیا ہو، من عمل عملا، اس جملے کی وضاحت کیا ہے؟ من عمل عملا، جس نے بھی کوئی بھی عمل کیا ہو، کوئی بھی شخص ہو، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، جانکار ہو کہ جاہل ہو، کوئی بھی شخص عمل عملا، عمل کرتا ہے ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی بھی ہو، اگر وہ عمل کرتا ہے کوئی بھی شخص لیس علیہ امرنا، جو ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے، امرنا سے مراد شریعتنا، ہمارے شریعت کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، اللہ اس عمل کو رد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا آپ کتنے مخلص ہیں، آپ نے کس لیے عمل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بغیر کسی قید کے کہا جو بھی عمل کرتا ہے جو ہمارے شریعت کے مطابق نہ ہو، نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، فہو رد، اللہ اس عمل کو رد کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف لفظوں میں اپنی زندگی میں بدعات سے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ یہ بدترین چیزیں ہوتی ہیں۔ میرا جو اصل عنوان ہے وہ کیا ہے؟ بدعات کی تباہ کاریاں کیا ہیں۔ آپ نے سنا کہ بدعت سب سے بدترین چیزوں میں سے ہے، گناہوں سے بڑی چیز ہوتی ہے بدعت۔ اس کی تباہ کاری کیا ہے؟ اہل علم نے بہت ساری تباہ کاریاں ذکر کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے، بدعت پر عمل کرتا ہے، وہ توبہ سے محروم ہو جاتا ہے، توبہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ ایک آدمی توبہ سے ہی محروم کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدعها، اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے توبہ کو ہر بدعتی سے روک کر رکھا ہے۔ بدعتی توبہ نہیں کرتا، انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی عام طور پر۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہی نہیں معلوم کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں توبہ کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ کم از کم آپ کو معلوم ہو کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ گناہ ہے۔
کم از کم آپ کو معلوم ہو. بات کی شرطیں تو بعد میں آئیں گی, آپ اسے چھوڑ دیں, اس پر شرمندہ ہوں, کسی کا حق لیا ہے تو واپس دیں, ساری شرطیں بعد میں آئیں گی. پہلی بنیاد توبہ کی یہ ہے آدمی کو یہ معلوم ہو کہ جو اس نے کیا ہے وہ غلط ہے, وہ باطل ہے. اگر اسے یہی نہیں معلوم کہ جو اس نے کیا ہے وہ غلط ہے, وہ اسے توبہ کیسے کرے گا؟ لہٰذا میرے بھائیوں, اس گناہ سے ڈریے اور بچیے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. کہتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, شیطان کے نزدیک گناہوں سے زیادہ پسندیدہ چیز بدعت ہے. گناہوں سے زیادہ شیطان کو پسند ہے کہ لوگ بدعات میں مبتلا ہو جائیں. کیوں؟ اس کا کام آسان ہو جاتا ہے. گناہ کرنے والا کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے, لیکن جو بدعت ایجاد کرتا ہے وہ تو پوری پختگی کے ساتھ عمل کر رہا ہے, نئے کرنے والوں کو برا کہہ رہا ہے. شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ بدعاتوں پر عمل کریں. گناہوں سے زیادہ ابلیس کو کوئی چیز پسند ہے تو وہ بدعت ہے اور خرافات ہے. کیا ہمیں اس کا احساس ہے کہ ابلیس جو ہمارے درمیان شر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے, اس کی خواہش ہے, اس کی تمنا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ گناہوں سے زیادہ لوگوں کے درمیان بدعات پھیل جائیں. کیوں؟ کیونکہ بدعت کرنے والا شخص اسے یہی نہیں معلوم کہ وہ غلط کر رہا ہے, وہ توبہ کیسے کرے گا. لہٰذا بدعت سے آدمی کو بچنا چاہیے. اور دوسری بات, بدعت کی ایک تباہ کاری یہ بھی ہے کہ بدعت کرنے والا شخص جب لوگ اسے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اس کے پیچھے چلتے ہیں, وہ شخص اپنے اوپر گناہ کا دروازہ کھول لیتا ہے. گناہ کا دروازہ کھول لیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے کہا کوئی بھی شخص اسلام میں, دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے, اسے دیکھ کر لوگ عمل کرتے ہیں, آپ نے کہا کرنے والے کو اس کا گناہ تو ملے گا ہی, اور جس شخص نے اسے دیکھ کر اس کے پیچھے اختیار کیا, اس کی پیروی کی, اس کے پیچھے چلا, ان سارے لوگوں کا گناہ بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا. بدعت ایجاد کرنے والا باپ, اس کی اولاد اگر بدعت میں اس کے پیچھے چل رہی ہے, اسے اپنی بدعت کا بھی وزن اٹھانا ہے, اپنی اولاد کی بدعت کا بھی وزن اٹھانا ہے. کوئی عورت ایسی ہے اپنی اولاد کو اگر وہ بدعت سکھاتی ہے یا اس کی اولاد اس کی بدعت کو نقل کرتی ہے, اس پر ایک عمل کرتی ہے, اس عورت کو اپنا بھی گناہ اٹھانا ہوگا اور ساری اولاد کا گناہ بھی اٹھانا ہوگا. یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہو گیا, نیکی کا دروازہ تو بند ہو گیا لیکن گناہ کا دروازہ بند نہیں ہوا, کہ قبر میں اسے دفن کر دیا گیا. اس وجہ سے علماء کہتے ہیں جن لوگوں نے دین میں اضافے کیے ہیں آج ان کی قبروں کے نشانات بھی مٹ گئے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی قبریں بھی کہاں ہیں, لیکن یہ مت سوچئے کہ وہ آرام سے اور اطمینان سے ہوں گے. جن لوگوں نے امت محمدیہ میں بدعات کی ایجاد کی ہے, اضافہ کیا ہے, لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں, وہ آرام سے اپنی قبروں میں آرام نہیں کر رہے ہوں گے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور مسلسل ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں. جب تک اس بدعت پر عمل کرنے والا آدمی باقی رہے گا, مسلسل اس شخص کے لیے گناہ لکھا جائے گا جس نے اس کی شروعات کی تھی. اس لیے بدعت کی تباہ کاری ہے. کوئی ایسا عمل مت کیجئے کہ لوگ دیکھ کر آپ کی اقتدا کریں اور آپ نے اس عمل میں غلطی کی اور آپ بدعت کر رہے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور بدعت کے حوالے سے ایک بدعت کی تباہ کاری یہ بھی ہے, آپ جانتے ہیں علماء کہتے ہیں بدعت ایجاد کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ استدراک کرتا ہے. کیا معنی ہے استدراک کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے. لیکن بدعتی جب بدعت کرتا ہے وہ اپنے قول اور عمل سے بتاتا ہے اے اللہ تو نے دین پورا کیا ہے, یہ دیکھ میں عمل کر رہا ہوں, دین پورا نہیں ہے. اپنے عمل سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر استدراک کرتا ہے. جس اللہ نے کہا میں نے دین کو مکمل کر دیا, آپ ایسا عمل کر رہے ہیں جو اس کے دین میں نہیں ہے. آپ اپنی زبان سے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بات میں درست بات نہیں کہی, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں اضافہ ممکن ہے. اور وہیں پر بدعت کی تباہ کاری یہ بھی ہے کہ بدعت ایجاد کرنے والا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے.
خیانت کا الزام لگاتا ہے۔ اب جانتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی کو بتایا گیا اے اللہ کے نبی جو کچھ آپ پر اتارا جا رہا ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ آپ نے ساری چیزیں لوگوں تک پہنچا دی، کوئی کمی آپ نے نہیں چھوڑی، ہر عمل کو آپ نے امت کے لیے واضح کیا۔ نماز کی بات ہے، اللہ کے نبی نے ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی، ایسے کہ آپ نے قیام کیا، آپ نے ممبر پر رکوع کیا اور ممبر سے نیچے اتر کر سجدہ کیا، اور لوگوں کو نماز کے بعد کہا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے تاکہ تم دیکھ سکو کہ نماز کیسے ادا کرنا چاہیے۔ حج کی بات آئی، اتنی بڑی تعداد آپ کے ساتھ تھی، آپ یہ کہہ رہے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ آپ سارے لوگوں کو اتنی بڑی بھیڑ کی رہنمائی کر رہے تھے، آپ نے کسی عمل کے بتانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، پورا دین آپ نے واضح کیا، اور صحابہ نے اس کی گواہی دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ کا آخری حج ہے، اس موقع پر اللہ کے نبی نے لوگوں سے پوچھا هل بلغت، کیا میں نے دین پہنچا دیا تم تک، کیا میں نے دین پہنچا دیا تم تک؟ سارے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے دین کو پہنچا دیا، بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے نبی آپ نے دین پہنچا دیا، امانت کو ادا کر دیا، خیر خواہی کی انتہا کر دیا، آپ نے مکمل حق ادا کر دیا آپ نے۔ اللہ کے نبی نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، آپ نے کہا اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ دین مکمل میں نے پہنچا دیا ہے۔ جو بدعت ایجاد کرتا ہے، بدعت پر عمل کرتا ہے، وہ اس نبی پر الزام لگاتا ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے اور آپ نے دین کو پورے طور پر ہم تک نہیں پہنچایا۔ آج لوگوں میں کیا کیا بدعت ہے، بدعت کی اتنی بڑی فہرست ہے کہ اسے شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ہر جگہ کی ایک بدعت، ہر علاقے کی ایک بدعت، ہر موسم کی ایک بدعت، ہر مہینے کی ایک بدعت۔ محرم میں ماتم ہوتا ہے، سفر میں نحوست کا عقیدہ، ربیع الاول میں میلاد، رجب میں کونڈے، شعبان میں شب برات، رمضان میں 26ویں، اور آپ دیکھیں بدعت کا ایک طویل سلسلہ۔ اور برکت کے لیے سبحان اللہ ہاتھ میں کڑا ہے، دھاگا ہے، گلے میں تعویذ ہے، گھر کے دہلیز پر ناریل ہے، گھروں میں خطے ہیں، کیا کچھ آدمی کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ حقیقت میں سارے اعمال نبی پہ الزام ہے کہ آپ نے دین کو پورا نہیں کیا ہے، ہم اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو بھی شخص دین میں اضافہ کرتا ہے فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، جو بھی دین میں اضافہ کرتا ہے حقیقت میں یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے امانت میں خیانت کر دی ہے۔ اس لیے اس گناہ سے بچیے کہ کم از کم گناہ کرنے والا آدمی جو شراب پیتا ہے، گالی دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ لیکن بدعات یہ ایسی مصیبت ہے کہ انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کتنا بڑا یہ جرم ہے۔ اور بدعات کی تباہ کاری یہ ہے کہ امت میں جتنے فرقے آج آپ دیکھتے ہیں یہی بدعات کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی مسلک نہیں تھا، کوئی اماموں کا تصور نہیں تھا، کوئی فقہ کا ایسا تصور نہیں تھا جو آج ہمارے زمانے میں پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جس دین پر تھے خالص دین تھا، صحابہ جس دین پر تھے خالص دین تھا۔ امت میں ٹکڑے کیسے بنے، کیسے لوگوں کے گروہ بڑھتے چلے گئے، کیسے لوگوں کی مسجدیں الگ ہو گئی، مدرسے الگ ہو گئے، حتیٰ کہ علماء اور مفتیان بھی الگ ہو گئے۔ وہ اس مسلک کا مفتی ہے، وہ اس مسلک کا مفتی ہے، یہ اس مسلک کی کتاب ہے، اس مسلک کی کتاب ہے۔ اصل کتاب کون سی ہے؟ جو اللہ نے آسمان سے اتاری کتاب اللہ، وہ کس مسلک کے پاس ہے؟ اصل وہ سنت جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا وہ کس مسلک کے پاس ہے؟ جتنے فرقے آج آپ دیکھتے ہیں اسی بدعات کی نحوست اور تباہ کاری ہے کہ امت ٹولوں میں بٹ گئی۔ صحابہ کے زمانے میں 3 فرقے وجود میں آئے، 3 فرقے۔ پہلا فرقہ ہے خوارج کا، خوارج کا فرقہ ہے، دوسرا فرقہ ہے روافض کا، اور تیسرا فرقہ ہے قدریہ کا۔ یہ 3 فرقے ہیں۔ صحابہ کی زندگی میں یہ لوگ وجود میں آ گئے، خاص طور پر آخری زمانے میں یہ لوگ صحابہ اکرام سے الگ ہو گئے۔ خوارج کا جو فرقہ تھا، خوارج کے فرقے کا تصور تھا کہ حکمرانی وقت کے خلاف خروج کیا جائے۔ انہوں نے صحابہ کو کافر تک کہا، صحابہ سے جنگ کی، حضرت عثمان کو ان کے گھر میں شہید کر دیا۔ روافض کا ایک فرقہ تھا جنہوں نے حضرت علی کے شان میں غلو کیا، انہیں رب تک کہا، حضرت علی کے منہ پر کہا کہ آپ رب ہیں۔
قدریہ کا فرقہ جنہوں نے کہا تقدیر نامی کوئی چیز نہیں. صحیح مسلم کی سب سے پہلی حدیث، صحیح مسلم کی سب سے پہلی حدیث پڑھیے. عبداللہ بن عمر کعبے کا طواف کر رہے تھے، دو لوگ عبداللہ بن عمر کے پاس آئے، عبداللہ بن عمر سے ملاقات کی، کہا کہ ہم آئے ہیں عراق سے، وہاں کا حال یہ ہے کہ کچھ لوگ دیندار ہیں، علم کا دعوے دار ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے بارے میں پہلے سے علم نہیں ہوتا ہے، تقدیر نامی کوئی چیز نہیں ہے. عبداللہ بن عمر طواف کر رہے تھے. صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر نے یہ نہیں پوچھا ان کے بارے میں کہ ان کی عبادتیں کیسی ہیں، ان کے اعمال کیسے ہیں، چونکہ یہ طبقہ بدعتی طبقہ تھا. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا جاؤ انہیں بتاؤ کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ان سے کہو کہ اب اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے. یہ ساری بدعتیں ایک گروہ صحابہ اکرام کے عہد میں شروع ہوئے. کیسے؟ انہی بدعت کا یہ نتیجہ ہے. صحابہ اکرام کی جماعت حق پر رہی اور وہی جماعت حق پر ہے جو صحابہ کے طریقے پر باقی ہے، اور وہ جماعت جو صحابہ کے طریقے پر نہیں اس کا کوئی بھی نام ہو وہ باطل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی فرقوں کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے کہا ان قریب میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. جس طرح یہود کے 71 ہوئے، نصارہ کے 72 ہوئے، آپ نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. یہ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی کہ امت میں بعد میں ایسا ہونے والا ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی کون سا فرقہ ہے جو کامیاب ہونے والا ہے؟ آپ نے کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. آپ تصور کر کے دیکھو جس وقت اللہ کے نبی زمین پر موجود تھے، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اس وقت دین کیا تھا، دین کی کیا شکل تھی؟ آج آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ اتنی شکلیں دین کی تھی، اس شکل کو حق کہا گیا ہے. اور کہا اللہ کے نبی نے جو اس طریقے پر ہوگا وہی فرقہ کامیاب ہونے والا ہے. بدعت کی نحوست ہے کہ بدعت کی وجہ سے امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور آج حال یہ آپ جانتے ہیں گروہ بندی اور جو تعصب ہوتا ہے، یہ فرقہ بازی ہوتی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. شریعت اختلاف سے منع کرتی ہے لوگوں کو، کبھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اور اختلاف کے بعد اگر گروہ بازی ہو، اگر فرقہ بازی ہو، یہ تو اور بہت بڑا جرم ہے. کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ میرا ایک گروہ ہے، آپ کا ایک گروہ ہے، میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، حق میرے پاس آتا ہے، میں اس لیے ٹھکرا دیتا ہوں کہ سامنے والے اس پر عمل کر رہے ہیں، سامنے والے کے پاس حق آتا ہے وہ ٹھکرا دیتا ہے کیونکہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں. آپ دیکھیے سبحان اللہ، حق ان تک پہنچتا ہے لیکن وہ دیکھتے ہیں یہ خوبی اچھائی تو اس فرقے کی ہے، ہم اسے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اس فرقہ بندی کے نتیجے میں بے دردی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قربان کر دیا جاتا ہے. لوگ اسے قبول نہیں کرتے. گروہ بندی، یہ فرقہ بندی اسی بدعت کا نتیجہ ہے. لہٰذا میرے بھائیوں اس بدعت کی تباہ کاری سے اپنے آپ کو بچائیے. کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، ہمارے درمیان میں ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بسا اوقات فقہی مسئلہ ہوتا ہے، فقہی مسئلہ ہوتا ہے. فقہی مسئلے کے بارے میں آپ جانتے ہیں فقہی مسئلے کا ایک حصہ ایسا ہے جس میں کشادگی ہوتی ہے. اگر کوئی کرے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں کرتا کوئی حرج کی بات نہیں. اگر کرے تو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں تو کم ثواب ملے گا. بسا اوقات ایسے مسائل کو لے کر گروہ بندی ہونے لگتی ہے، اور ایسی گروہ بندی ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو اس گروہ میں ہوتا ہے جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، جو اس گروہ میں نہیں ہے وہ باطل پر ہے. یہ بہت مذموم چیز ہے. گروہ بندی سے اپنے آپ کو بچائیے، کتاب و سنت سے جوڑ کر رکھیے، علماء سے جوڑ کر رکھیے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا کتاب و سنت میں حل نہ ہو، کتاب و سنت میں حل نہ ہو. مسجد میں، اداروں میں اور شہر میں اور سماج میں الگ الگ مسائل اور اس کے اوپر فرقہ بندی اور اس کے لیے تعصب حق کے واضح ہونے کے باوجود یہ بدعت کی تباہ کاری ہے. میرے بھائیوں مومن کو کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. بدعت سے اپنے آپ کو بچائیے. اور آپ جانتے ہیں بدعت دنیاوی مصیبت کی بنیاد ہے، دنیاوی مصیبت کی بنیاد ہے. قرآن مجید کی آیت ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اللہ کہتا ہے جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو ہمارا ذہن جاتا ہے یہ ہمارے گناہ ہیں. کون سے گناہ ہیں؟ وہی جو کبیرہ گناہ ہیں، آدمی چوری، جھوٹ، غیبت، زناکاری، سود وغیرہ. لیکن آپ جانتے ہیں سب سے بڑا سبب امت اسلام پر مصیبتوں کے آنے کا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں بدعت ہے.
سب سے بڑا سبب ہے یہ. اس کے سبب اللہ تعالیٰ دنیاوی ذلت نافذ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین. اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے موسیٰ کے دین میں بچھڑے کو بنایا اور بچھڑے کی عبادت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا غضب ہے ان پر. وذلة فی الحیاۃ الدنیا، اور اللہ دنیا میں ان پر ذلت نافذ کرتا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. آگے اللہ یہ قانون بتاتا ہے، یہ بڑا اہم اور ضروری قانون ہے. جب موسیٰ کی شریعت میں ایک بچھڑے کی عبادت کی گئی، ایک بچھڑے کو معبود بنایا گیا، اللہ کہتا ہے اس کے سبب بنو اسرائیل پر اللہ کا غضب بھی ہوا، اللہ کی طرف سے ذلت نافذ ہوئی. آج آپ دیکھیے کیا امت اسلام میں کہ لوگ اللہ کے سوا کسی ایک چیز کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ کتنی چیزیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو لوگوں کے درمیان اتنا معمولی کر دیا گیا ہے، ہر مشکل پر لوگ اللہ کو نہیں غیر اللہ کو یاد کرتے ہیں. نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ حج پر گئے تھے، ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا اپنی کتاب میں. کہتے ہیں کہ جب وہ حج پر گئے، سمندر کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، کہتے ہیں اچانک سمندر کے اندر طغیانی ہوئی، سرکشی ہوئی، لہریں اٹھنے لگیں، لوگ پریشان ہو گئے. جا رہے ہیں، کہاں پر جا رہے ہیں؟ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور ایک منظر اللہ بتاتا ہے قرآن میں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مشرکین کے بارے میں اللہ کہتا ہے، مشرکین مکہ جب وہ سفر پہ جاتے سمندر کے اور اچانک لہریں اٹھتی اور کشتی میں اضطراب ہو جاتا، وہ اللہ کو پکارتے تھے، اپنے معبودوں کو نہیں پکارتے. نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے علماء اہل حدیث میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں حج کے سفر پر تھا، اچانک سمندر میں طغیانی پیدا ہو گئی. جو لوگ حج پر جا رہے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ بڑی مصیبت آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا وہ اللہ کو نہیں غیر اللہ کو پکار رہے تھے. حج کو جانے والے لوگ، مشرکین مکہ مشرک ہوتے ہوئے جب وہ سمندر کے سفر پہ جاتے، مصیبت میں پھنستے، اللہ کو پکارتے تھے. اور حج کو جانے والے جب انہیں مصیبت آئی، وہ اللہ کو نہیں غیر اللہ کو پکار رہے. کوئی رسول کو پکارتا ہے، کوئی علی کو پکارتا ہے، کوئی کسی نیک آدمی کو پکارتا ہے. یہ حالت ہے اہل ایمان کی. میرے بھائیوں، دنیاوی ذلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نافذ کی ایک بچھڑے کی عبادت پر. ایک گائے کا بچھڑا بنو اسرائیل نے معبود بنا کر اسے پوجا تھا. اور اللہ نے آگے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. اسی طرح جب جب دین میں افطرا پردازی ہوگی، دین میں اضافہ ہوگا، یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوگا. یہ قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں سلف صالحین، جب بھی کسی جگہ پر بدعت ایجاد ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ذلت نافذ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ذلت نافذ ہوتی ہے، اللہ کا غضب ہوتا ہے جب بھی کوئی بدعت ایجاد ہوتی ہے. کیا ہمیں اس کا احساس ہے؟ آپ گناہوں کو، کبائر کو سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مصیبت آتی ہے. یقیناً ہمارے گناہ سبب ہے مصیبت کے لیے، لیکن سب سے بڑی وجہ وہ کیا ہے؟ دین میں اضافہ کرنا ہے. ابن ابی شیبہ نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زوجہ ہیں صفیہ. وہ کہتی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے کے اندر زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے. مدینے کے اندر زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے. کہتے ہیں جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مدینہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطاب کرتے، دیکھیے صحابی کی فہم، صحابی کی سمجھ، وہ کس چیز کو مصیبت کا سبب سمجھتے تھے. گناہ تو ہیں ہی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے، لوگوں سے کہا یا ایھا الناس ما اسرع ما احدثتم. اے لوگوں، کتنا جلدی تم نے دین کو بدل دیا، کتنا جلدی تم نے دین کو بدل دیا. عمر بن خطاب مدینہ میں آنے والے زلزلے کو بدعات کو سبب سمجھ رہے ہیں کہ انہی بدعات کی وجہ سے مدینہ میں زلزلہ آیا ہے. عمر بن خطاب نے لوگوں سے کہا کتنا جلدی تم نے دین میں تبدیلی کر دی. یہ صحابی کی فہم بتاتی ہے کہ بدعات کی وجہ سے اللہ کی طرف سے دنیا میں ذلت نافذ کی جاتی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جہاں جہاں اسلام مسلمانوں کی حکومت تھی، کیسے ختم ہوئی مسلمانوں کی حکومت؟ جہاں جہاں مسلمان اقتدار میں تھے، چاہے وہ عرب ہو، شام ہو، عراق ہو، مصر ہو، کیسے حکومت ختم ہوئی؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس علاقے میں بدعتوں کا انتشار ہوا اور بدعتیں غالب ہو گئیں اس طرح سے کہ توحید اور سنت کمزور ہو گئے، جب خرافات غالب ہو گئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاشرے پر ظالموں کو مسلط کر دیا.
ہمارے ہاتھوں سے حکومتیں اس وجہ سے نہیں چھینی گئی کہ ہماری تعداد یا تیاری میں کوئی کمی ہے، اللہ نے اس وجہ سے حکومت کو، ہمارے اقتدار کو چھینا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا، ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے شدید ترین بدعات ہوتی ہیں۔ بلکہ انہوں نے ایک علاقے کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ نے ان پر عیسائیوں کو مسلط کیا، اس علاقے کا یہ حال تھا کہ ان کے علماء نے ستاروں کی عبادت پر کتابیں لکھی، ستاروں کی عبادت پر کتابیں لکھی، بعد میں اللہ نے عیسائیوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ بنو اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا وہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ کذالک نجزی المفترین، جو دین میں اضافے کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ یہ بدعت کی تباہ کاریوں میں سے ہے، اور یہ بدعت کی تباہ کاری یہ بھی ہے، یہ تو دنیاوی زندگی کی حال ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے کہا نفرتکم علی الحوض، اللہ کے نبی اپنی امت سے پہلے حوض کوثر پر رہیں گے، پیش رو ہوں گے۔ اللہ کے نبی امت سے پہلے حوض کوثر پر رہیں گے، امت کو پلانے کے لیے حوض کوثر پر۔ آپ نے اس پانی کے بارے میں کہا ایسا پانی کہ اگر کوئی پی لے اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں رہے گا، کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی، ایسا پانی اس حوض کوثر میں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ اچانک میں دیکھوں گا کہ لوگ آ رہے ہیں، میری امت کے ہوں گے، میں انہیں پہچانوں گا۔ اللہ کے نبی کیسے امت کو پہچانیں گے؟ اعضائے وضو کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے اتنے اعضاء، ہمارے ہاتھ اور چہرہ اور پیر، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن یہ چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنی امت کو پہچانوں گا، اور جب وہ میرے قریب آئیں گے فرشتے انہیں دھکے مار کر دور کریں گے، فرشتے انہیں دھکے مار کر دور کریں گے، تو میں ان سے کہوں گا یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کتنی تبدیلی کر دی، کتنی تبدیلی کر دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا کہیں گے اللہ کے نبی؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو ان لوگوں کے لیے، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا، لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا، دوری ہو ان کے لیے۔ یہ لوگ حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے۔ علماء کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت سے بھی محروم ہو جائیں۔ جب حوض کوثر میں پانی پینے کا انہیں موقع نہیں ملے گا، یہ اللہ کے نبی کی شفاعت سے بھی محروم کر دیے جائیں گے، اور ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک اور چیز بیان کرتے ہیں جو بڑی ہی خطرناک ہے، بڑی ہی خطرناک ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ آل عمران کہ اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن چند چہرے روشن ہوں گے، چند چہروں پر سیاہی ہوگی، چہروں پر سیاہی ہوگی۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع، کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کل قیامت کے دن جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ لوگ ہوں گے اہل السنہ، جو سنت پر چلنے والے ہوں گے، سنت پر قائم رہنے والے ہوں گے، اللہ ان کے چہروں کو روشن رکھے گا۔ وتسود وجوہ اہل البدع، اور جنہوں نے بدعت ایجاد کی ہوگی کل قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے ان کے چہرے کالے پڑ چکے ہوں گے، ان کے چہرے کالے پڑ چکے ہوں گے۔ لہٰذا ان بدعات کی قباحت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت بدترین چیز ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو ہمیشہ اس کی تعلیم دی ہے۔ یہ مشہور حدیث جو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس 3 صحابہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی کی عبادتوں کے بارے میں پوچھا۔ آپ جانتے اہل علم نے کہا ہے کہ جو 3 صحابہ عائشہ صدیقہ کے پاس آئے، ان 3 صحابہ کا آنا اور آ کر یہ پوچھنا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیسی عبادت کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں صحابہ عبادت کے بڑے شوقین اور اللہ کا تقرب پانے کے بڑے حریص تھے۔ کہ آپ کو مسجد میں دیکھتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں یہ بھی معلوم کر لیا جائے۔ اس اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے نبی کی بیوی کے پاس آئے اور پوچھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اللہ کے نبی کی کیا عبادتیں ہیں۔ 3 صحابہ عزم کرتے ہیں۔ کیا عزم کرتے ہیں؟ ایک صحابی کہتے ہیں اصوم الدہر ولا افطر، کہتے ہیں میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ میں نہیں چھوڑوں گا،
روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور ایک نے کہا لا تزوج النساء، کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، اللہ کی بندگی ہی کروں گا۔ اور ایک صحابی نے کہا اقوم اللیل ولا ارقد، کہتے ہیں پوری رات بھر نماز پڑھوں گا، رات میں کبھی نہیں سوؤں گا۔ 3 صحابہ نے جو ثواب کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو معلوم کرنے کے لیے گھر گئے، اور جب تفصیل معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا نبی کے تو اگلے پچھلے کوئی گناہ معاف کیے گئے ہیں، ہمیں کتنی عبادت کرنا چاہیے۔ اس نیت کے ساتھ انہوں نے 3 عزم کیے۔ ایک نے کہا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھے گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑے گا۔ ایک نے کہا رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ ایک نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا، اللہ کے نبی ممبر پر آئے، مسئلہ ہوا تھا گھر میں، لیکن اللہ کے نبی ممبر پر آئے۔ کیوں؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ بدعات کا معاملہ کتنا خطرناک ہے اور سنت کی اتباع کتنی ضروری ہے۔ گھر میں جو مسئلہ ہوا تھا، اللہ کے نبی ممبر پر آئے اور آ کر آپ نے کہا اما واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، آپ نے کہا خبردار، سب سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو میں ہوں، سب سے زیادہ جس کے اندر خشیت ہے وہ میں ہوں۔ آپ نے کہا میرا معاملہ یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات میں تہجد پڑھتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں۔ اور آپ نے ممبر سے کہا من رغب عن سنتی فلیس منی، آپ نے کہا جو میری سنتوں سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ سوچئے یہ بات اللہ کے نبی نے کن سے کہی ہے؟ وہ 3 صحابہ جنہوں نے نیکی کا عزم کیا، لیکن اللہ کے نبی کا طریقہ اس کے موافق نہیں نکلا۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کہا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کوئی بھی شخص جو حق پر باقی رہنا چاہتا ہے، حق پر چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کو بتایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آپ سوچئے نماز پہلے سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور روزہ پہلے سے ثابت ہے، آپ بھی روزہ رکھتے تھے، صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے، نکاح اللہ کے نبی نے کیا ہے، صحابہ نے بھی کیا ہے۔ ان 3 چیزوں میں جب صحابہ نے عزم کیا، وہ سنت سے موافق نہیں نکلا، تو اللہ کے نبی نے ایسی بات کہی۔ ایسے اعمال جو آج امت میں پائے جاتے ہیں، جو دور دور سے کہیں بھی شریعت کے اعمال سے مشابہت نہیں رکھتے، سوچی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کرے گا؟ کیا وہ اللہ کے پاس قبولیت کا درجہ پائیں گے؟ لہٰذا اللہ کے بندوں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو لازم پکڑو، اور ہر طرح کی گمراہی سے، بدعات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے آپ کی تربیت کرو کہ بدعات سے آپ بھی دور رہو، آپ کے گھر والوں کی تربیت کرو، وہ بھی دور رہیں۔ یہ سب سے بڑا تقاضا ہے اس دور کا، جب بدعاتیں منتشر ہو چکی ہیں، پہچاننا مشکل ہو چکا ہے۔ لوگ ایسے اعمال کو ثواب کے لیے ہمارے واٹس ایپ پر، ہمارے فیس بک پر میسیج آتا ہے، کوئی رسالہ بھیجتا ہے ایسا تم کرو گے تمہیں ایسا ہو جائے گا، تم اس پر عمل کرو گے تمہیں ایسا مل جائے گا۔ بلکہ سبحان اللہ، لوگوں کی اتنی جرت ہے کہ حدیث جو من گھڑت حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، اس کے نیچے لکھتے ہیں صحیح بخاری، اس کے نیچے لکھتے ہیں صحیح بخاری۔ ہمیں نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم کہ کیسے معلوم کرنا ہے کہ روایت بخاری میں ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کا بندہ آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے پاس اجر کا حقدار ہوگا۔ بدعتی سے بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی مثال ایسے مزدور کی ہے جو دن بھر مزدوری کرتا ہے، کوئی مزدوری کی اجرت اسے نہیں ملتی ہے، کوئی اجرت اسے نہیں ملتی ہے۔ آپ عمل کر رہے ہیں، جو عمل ثابت ہی نہیں، اس پر کوئی اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا نہیں کرے گا۔ لہذا سنتوں کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو حدیث ہماری اہل الحدیث کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور جو شخص اس حدیث کو حرز جاں بناتا ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی فضل و توفیق سے اسے گمراہی سے بچا کر رکھتا ہے۔ وہ حدیث ابو داؤد کی وہ حدیث ہے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک دن نصیحت کی، ایسی نصیحت کی ہم سب رونے لگے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہمارے دل کانپ اٹھے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کأنہ موعظۃ مودع فاوصنا، اے اللہ کے نبی ایسے محسوس ہوتا ہے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ ہمیں وصیت کیجیے،
آپ ہمیں وصیت کیجئے۔ اللہ کے بندوں، نبی کی اس وصیت کو غور سے سنو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی کی نصیحت اور وصیت۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی ایسے لگتا ہے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، فاوصنا، آپ ہمیں وصیت کیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس ایک حدیث میں گمراہی کو بھی بتایا، گمراہی سے نجات کا راستہ بھی بتایا، استقامت کو بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم سب کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو اپنی زندگیوں میں، والسمع والطاعہ وان کان عبدا حبشیا، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ مسلم حکمران اگرچہ کہ وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، اگر وہ تم پر مسلط کر دیا گیا، اگر وہ حاکم ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اور آگے آپ نے کہا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، جو میرے بعد جیے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ اور اللہ کے نبی نے سچ کہا، واللہ ایسا اختلاف، ایسا شدید اختلاف، فرقوں کی جو شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے قریب آئے، اس فرقہ بندی کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ جس کا وبال کس کے اوپر ہوگا؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بدعت ایجاد کرنے والے کو جہاں بدعت کا گناہ ملے گا، وہیں پر جو اس نے اسلام کی شکل بگاڑی ہے اس کا بھی جرم اور یہ گناہ اس کے ذمے لکھا جائے گا کہ اس نے اسلام کی شکل کو بگاڑ دیا۔ یہ ماتم کو دیکھیے، ماتم کو دیکھنے کے بعد کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوگا جب وہ دیکھ رہا ہے کہ عقل بوجھ رکھنے والا آدمی چوراہے پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کاٹ رہا ہے، کیا وہ اسلام میں داخل ہوگا؟ ابن قیم کہتے ہیں، بدعت کرنے والے جہاں بدعت کا گناہ انہیں ہوگا، اسلام کو جو انہوں نے بدنام کیا ہے وہ بھی گناہ ان کو ملے گا۔ اسلام کی کیسی شکل ہو گئی؟ اللہ کے نبی نے کہا، میرے بعد جو جیے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ اور ایک مسئلہ ہمارے درمیان کیا ہے، ہر ایک کو اتنا جملہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اختلافات ہوں گے، اور اختلافات ہو گئے، امت میں فرقہ بندی ہو گئی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا اختلاف ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ علماء کی غلطی ہے، علماء کی غلطی، علماء آپس میں لڑ گئے ہیں اور یہ ان کا معاملہ ہے، انہوں نے ایسے کر دیا۔ اللہ کے نبی نے بیماری بھی بتائی اور اس کا علاج بھی بتایا۔ آپ نے کہا جو میرے بعد جیے گا بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، کیا کرنا چاہیے، کیا علاج ہے؟ آپ نے کہا علیکم بسنتی، آپ نے کہا میری سنت کو لازم پکڑو، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، عضوا علیہ بالنواجذ، اپنی داڑھوں سے اسے مضبوطی سے پکڑو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا وصیت ہو سکتی ہے کہ نبی نے پہلے ہی بتایا۔ جب صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، بتائیے وصیت کیا ہے؟ آپ نے بتا دیا امت میں اختلاف ہوگا، اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف ہوگا، معمولی اختلاف نہیں ہوگا، بہت زیادہ اختلاف ہوگا۔ آگے حل بتایا، میری سنت کو لازم پکڑو، خلفاء راشدین کی سنت کو، کہ نبی نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ جب ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ سارے صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے تو سوچئے اسے ماننا کتنا ضروری ہے۔ آپ نے کہا جب خلفاء راشدین کی بات آئے اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب سارے صحابہ کی بات آ جائے گی کہ سارے صحابہ ایسا ہی عقیدہ رکھتے تھے، ایسا ہی عمل کرتے تھے، کتنے مضبوطی سے اسے تھامنا چاہیے۔ آپ نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہ بالنواجذ، داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور ایک چیز سے آپ نے منع کیا، علماء کہتے ہیں استقامت کے لیے سب سے بڑی بنیاد ہے یہ، کوئی آدمی حق پر جمے رہنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیماری بتائی کہ اختلاف ہوگا، اور آپ نے حل بتایا سنت کو، آپ کی سنت، صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ اور استقامت، کیسے آپ ہدایت پر باقی رہو گے موت تک، کیسے آپ بدعات سے بچو، کیسے استقامت پر رہو گے؟ آپ نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اس جرم سے بچو کہ دین میں اضافے نہ کرو، دین میں اضافے نہ کرو۔ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں اضافے کرنے سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر بدعت، ہر اضافہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ علماء کہتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک ہدایت پر نہیں ہو سکتا جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، بدعت کو نہیں چھوڑے گا وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ ہمارے لوگ دیکھتے ہیں ان کی داڑھی، ان کی پیشانی پر سجدے کا نشان، ان کا نورانی چہرہ، سلف کہتے ہیں جو بدعتی ہے اس کے اخلاق شیطان کی طرف سے بچھایا ہوا جال ہے، جس جال سے وہ اہل سنت کا شکار کرتا ہے۔ ان کی داڑیاں اور سجدے اور ان کی پیشانی اور چہرے دیکھ کر آپ سنت چھوڑ دو، یہ شیطان کا مکر ہے کہ بدعتیوں کے اخلاق وہ حقیقت میں شیطان کا جال ہے لوگوں کو پھنسانے کے لیے تاکہ آپ حق میں شک کرنے لگو۔ اللہ کے نبی نے استقامت کے لیے ایک راستہ بتایا، وہ کیا ہے؟
دین میں اضافے کرنے سے بچو، ہر وہ چیز جو اضافہ شدہ ہے اس سے دور رہو، اس پر ثابت قدم رہو گے۔ کوئی اختلاف جب تک زمین آسمان ہے، کوئی اختلاف نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لوگوں کی تعداد، لوگوں کی محنت اور کاوش، لوگوں کے نتائج، لوگوں کی محنت کے نتائج، لوگوں کی ظاہری عبادتیں، لوگوں کے اخلاق، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اگر آدمی بدعت پر ہے، وہ شر الامور محدثاتھا، وہ بدترین آدمی ہے، اگرچہ کہ اس کی نمازیں کیوں نہ ہوں، اگرچہ کہ اس کے روزے کیوں نہ ہوں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خوارج کے بارے میں، آپ نے کہا سیکون فی امتی حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام، آپ نے کہا میری امت میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو کم عمر ہوں گے، کم عقل ہوں گے۔ خوارج کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کی نمازیں، صحابہ سے آپ نے کہا ان کی نمازیں تمہاری نمازوں سے بہتر ہوں گی، ان کے روزے تمہارے روزوں سے بہتر ہوں گے، لیکن آپ نے کہا وہ اسلام سے ایسے ہی نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کو پھاڑ کر نکل جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں ایک طرف آپ نے کہا ان کی نمازیں اتنی اچھی ہوں گی، روزے اتنے اچھے ہوں گے کہ صحابہ سے زیادہ ہوں گے، اس کے باوجود آپ نے کہا وہ اسلام سے ایسے نکلیں گے جس طرح شکار سے تیر پھاڑ کر نکل جاتا ہے، اور آپ نے کہا وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، کیونکہ وہ بدعتی ہوں گے، بدعات پر ہوں گے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، سنت پر استقامت بدعات کو چھوڑ کر ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر مومن کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حق کے راستے کو واضح کرے اور سنتوں کو واضح کرے، صحابہ کے منہج کو اور ان کے روش کو واضح کرے تاکہ ہم اس پر چل سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بدعات، ضلالت اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کا متبع بنائے۔ اللہ تعالیٰ ساری بدعات اور سارے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کبائر کے حوالے سے میں نے کہا بڑے گناہوں کے حوالے سے، وہ اس پس منظر میں کہ بدعات اس سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ کبیرہ گناہ بھی معمولی ہیں، کبیرہ گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہوں کو، چوری ہو، قتل ہو، زنا ہو، غیبت ہو، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو اس پر پکڑ ہو سکتی ہے اور عذاب ہو سکتا ہے، لہٰذا ہر گناہ سے بچو اور خاص طور پر بدعات سے اپنے دامن کو بچائے رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو کتاب و سنت پر کا متبع بنائے، منہج سلف پر قائم و دائم بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اخلاق کو، اعمال کو، کردار کو بہتر بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے، اس حال میں بلائے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام